اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے لیسن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نیا لیسن سٹارٹ کریں گے، لیسن نمبر 3۔ لیسن نمبر 3 میں ہمارے پاس 6 حروف دیے گئے ہیں جن کو ہم کمال کے حروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کو کمال کے حروف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر ایک الفاظ کے ساتھ اینڈ پر جڑ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور یہ قرآن پاک میں 10,000 دفعہ آئے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ی سے۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، پہلا حرف ہے ی کا مطلب ہے میرا، میری، میرے، مجھے۔ پھر ہے کا مطلب ہے تیرا، تیری، تیرے، تجھے۔ اس کے بعد ہے نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمارے، ہمیں۔ آگے ہے کم کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں۔ پھر ہے ہو، یہ ہا پر زبر بھی ہو سکتا ہے، ہا کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے، اور ہا پر پیش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تینوں ہو سکتے ہیں، ہا، ہی، ہو۔ اس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے، اسے۔ اینڈ والا ہے ہم کا کیا مطلب ہے ان کا، ان کی، ان کے، انہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 6 حروف ہیں اور ان کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ اپنے پاس اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ جب ہم آگے پڑھیں تو ہمیں سب کچھ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو ان 6 حروف کی مدد سے ہم بہت سی آیات کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ پیچھے جو سبق ہے اگر وہ آپ نے اچھے سے سن لیے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج جب ہم یہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم بہت سی آیات کا بآسانی ترجمہ کر سکیں گے۔ اب آگے سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ آگے سلائیڈ میں ہمارے پاس کیا الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کا کیا ترجمہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اب آگے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، بلکہ یہ تو وہی الفاظ ہیں کمال کے حروف۔ ان کے نیچے آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں نمبر 1 پہ ہے ی۔ اگر آپ نے پیچھے والی سلائیڈ کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا تو اب آپ خود بھی اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ تو ی کا ہم نے جو ترجمہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ میرا، میری، میرے، مجھے۔ آگے ہے کا کیا ترجمہ ہے؟ تیرا، تیری، تیرے، تجھے۔ آگے ہے نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمارے، ہمیں۔ کم کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں۔ ہا، ہی، ہو، جو میں پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہا پر زبر بھی آ سکتا ہے، ہا کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے، اور ہا پر پیش بھی آ سکتی ہے۔ ہا، ہی، ہو، تینوں صورتوں میں اس کا ایک ہی مطلب ہوگا، اس کا، اس کی، اس کے، اسے۔ آخری جو حرف ہے وہ ہے ہم کا مطلب ہے ان کا، ان کی، ان کے، انہیں۔ تو امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے اور سلائیڈز دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو ہم ان حروف کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کریں گے۔ تو پہلے ایک بات اچھے سے یاد کر لیں کہ یہ جو حروف دیے گئے ہیں ی، کا، نا، کم، ہا، ہی، ہو، ہم، یہ جو ہیں جو بھی الفاظ ہوں ان کے اینڈ پر جڑتے ہیں، سٹارٹ میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ آخر پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ دیا گیا ہے رب۔ اب جب ہم اس کو کمال کے حروف کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا آئے گا؟ ربی۔ یہ بہت سی دعاؤں میں آتا ہے ربی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرا رب۔ یہ کا ہم نے کر لیا ہے کہ میرا، میری، میرے، مجھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا اس کا؟ ربی، میرا رب۔ آگے ہے ربو کا، تیرا رب، ربنا، ہمارا رب، ربکم، تمہارا رب، ربہو، اس کا رب، اور اینڈ والا ہے ربہم، ان کا رب۔ ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ الفاظ کو ان کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کیسے کرنے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، ایک اور سلائیڈ ہے، اس میں بھی کچھ الفاظ ہیں۔ دیکھیں آپ، اعمال کا مطلب کیا ہے؟ اعمال۔ ٹھیک ہے؟ اعمالی، میرے اعمال، اعمالکا، تیرے اعمال، اعمالنا، ہمارے اعمال، اعمالکم، تمہارے اعمال، اعمالہ، اس کے اعمال، اعمالہم، ان کے اعمال۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کچھ الفاظ ہیں۔
تو اب نیکسٹ کچھ اور الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ آگے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کے ساتھ جوڑیں ذکر کو، ذکری میرا ذکر، ذکری کا تیرا ذکر، ذکرنا ہمارا ذکر، ذکرکم تمہارا ذکر، ذکر ہو اس کا ذکر، ذکر ہم ان کا ذکر۔ تو یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ بہت سے الفاظ کا اچھے سے ترجمہ کرنا سیکھ چکے ہیں۔ اب نیچے اس کے معنی آپ نے میرے پیچھے پیچھے دہرانے ہیں تاکہ آپ کو یہ سلائیڈ جو الفاظ ہم نے پیچھے کیے ہیں نا وہ اچھے سے یاد ہو جائیں۔ تو ہم نے پیچھے کون کون سے الفاظ دیکھے ہیں؟ ایک رب، اس کو جب کمال کے حروف کے ساتھ جوڑا، رب بھی میرا رب، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا حرف ہم نے کون سا دیکھا؟ اعمال۔ اعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعمال، اعمالی میرے اعمال۔ اب پھر تیسرا ہم نے کون سا حرف دیکھا؟ ذکر، ذکری میرا ذکر۔ تو یہ 3 الفاظ ہم نے کر لیے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس دائرے میں ایک لفظ دیا گیا ہے، قوم۔ قوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوم۔ عربی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ اردو میں بھی سیم وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوم، اب اس کے ساتھ یہ والے حروف جوڑ کر ترجمہ کرتے ہیں۔ قومی میری قوم، قومکا تیری قوم، قومنا ہماری قوم، قومکم تمہاری قوم، قومہ اس کی قوم، قومہم ان کی قوم۔ تو یہ جو سوالیاں دیے گئے ہیں نا دائروں میں، تو یہاں پہ ان کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے یہ کے ساتھ قوم کو جوڑنا ہے، پھر کا کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے بعد نا کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے بعد کم کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے بعد ہا ہی ہو کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اس کے بعد ہم کے ساتھ جوڑ کے ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ سکیں گے۔ تو اب ہم آگے کچھ اور الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور سلائیڈ ہے ہمارے پاس، اس میں بھی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ عربی الفاظ کی جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے ان کے معنی بھی دیے گئے ہیں، تو جو ان کے ساتھ کمال کے حروف جڑے ہوئے ہیں ان کا اچھے سے ہم ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ سلائیڈ ہے، یہ دیکھیں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے آپ کو اردو میں معنی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر دیکھیں، سب سے پہلا حرف ہے قلبی۔ قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل۔ اردو میں بھی اس کو قلب ہی بولتے ہیں اکثر اوقات، ٹھیک ہے۔ تو قلبی میرا دل۔ شانیہ کا، شانیہ کا مطلب کیا ہے؟ دشمن۔ شانیہ کا تیرا دشمن۔ قلوبنا، قلوبنا ہمارا دل، ٹھیک ہے۔ صدورکم تمہارے سینے، صدورکم تمہارے سینے۔ رحمتہ اس کی رحمت، رحمت کا مطلب رحمت ہی ہے۔ رحمتہ اس کی رحمت۔ قلوبہم ان کے دل، ٹھیک ہے۔ قلوبہم ان کے دل۔ آیاتی میری آیات یا میری نشانی۔ آیت کا مطلب آیات بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے نشانی۔ ہم اس کو فقرے کی مناسبت سے اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آیاتی میری آیات یا میری نشانی۔ جیبی کا تیری جیب، ذریتنا ہماری اولاد، قلوبکم تمہارے دل، قلبہ اس کا دل، اموالہم ان کے اموال یا ان کے مال، ابنی میرا بیٹا، وعدکا تیرا وعدہ، اعمالنا ہمارے اعمال، ابناؤکم تمہارے بیٹے، کرسیہ اس کی کرسی، ابناءہم ان کے بیٹے، ذریتی میری اولاد، صدرکا تیرا سینہ، ابنائنا ہمارے بیٹے، اہلیکم تمہارے گھر والے، اجرہ اس کا اجر، اجرہم ان کا اجر، صدری میرا سینہ، اہلکا تیرے گھر والے، ذنوبنا ہمارے گناہ، خطایاکم تمہارے گناہ، حسابہ اس کا حساب، ذریتہم ان کی اولاد۔ تو یہ تمام الفاظ ہم نے کر لیے ہیں۔ امید ہے یہ الفاظ کرنے کے بعد آپ کو اور بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ ان کا ترجمہ اور ان کے معنی ہم نے کیسے لکھنے ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اوپر آپ کو اشارے کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، نیچے اسی حساب سے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ی ہے، اس کے نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ی کے ساتھ جوڑ کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ کا کیا مطلب ہے، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے دہرائیں. یہ کا مطلب ہے میرا، میری، میرے، مجھے. ٹھیک ہے، اب نیچے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. صدری میرا سینہ، اہلی میرے گھر والے، قلبی میرا دل، نفسی میرا نفس یا میری جان. نفس کا مطلب نفس بھی آ سکتا ہے اور جان بھی آ سکتا ہے. نیکسٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. کا مطلب ہم لوگ اچھے سے سمجھ چکے ہیں. تیرا، تیری، تیرے، تجھے. صدرو کا تیرا سینہ، قوم کا تیری قوم، قلبی کا تیرا دل، ابن کا تیرا بیٹا. تھرڈ ورڈ ہے نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمارے، ہمیں. قلوبنا ہمارے دل، رسولنا ہمارے رسول، آیاتنا ہماری آیات یا ہماری نشانیاں، ذنوبنا ہمارے گناہ. آگے ہے کم کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں. رسولکم تمہارے رسول. نساء کا مطلب ہے عورتیں. نساءکم تمہاری عورتیں. قبلکم قبل کا مطلب ہے قبل یا پہلے. قبلکم تم سے پہلے. قلوبکم تمہارے دل. نیکسٹ ورڈ ہے ہا ہی ہو. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا، اس کی، اس کے، اسے. قومہ اس کی قوم. قولہ اس کی بات. قمیصہ اس کی قمیض. عبدہ اس کا بندہ. آخری ورڈ ہے ہم کا مطلب ہے ان کا، ان کی، ان کے، انہیں. صدورہم ان کے سینے. اہلیہم ان کے گھر والے. اہل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے. ٹھیک ہے، اہلیہم ان کے گھر والے. نبیہم ان کے نبی. اولادہم ان کی اولاد. اب نیکسٹ سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں 50-50، آدھا ہمیں معلوم ہے اور آدھا ہمیں کیا بتائے گی، یہ جو آگے گھڑی دی گئی ہے نا سلائیڈ میں، یہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے اس کے معنی کیسے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام حروف کے معنی ہم اچھی طرح سے جان چکے ہیں. کون سے حروف، یہ جو نیچے دیے گئے ہیں، ی، کا، نا، کم، ہا ہی ہو اور ہم. لیفٹ سائڈ کے بڑے دائرے میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ اس مثال کو سمجھتے ہوئے کریں. مثال کے طور پر آخری حرف کو دیکھیں، ی ہے، اہل ہے، پلس ی از ایکول ٹو اہلی. ی کے معنی ہمیں معلوم ہے، میرا، میری، میرے، مجھے. ہم فقرے کی مناسبت سے میرا، میری یا میرے، مجھے لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو ی کے معنی ہمیں معلوم ہے میرے، اور اہل کے معنی ہیں دائرے میں لکھے ہوئے ہیں. مشکل الفاظ کے معنی آپ کو دائرے میں لکھ دیے گئے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اچھے سے ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اہلی کے کیا معنی ہوئے، میرے گھر والے. اب اگلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. اہلی ہم کر چکے ہیں، اس کے نیچے والا کون سا حرف ہے، اہلی کا تیرے گھر والے. ابنی میرا بیٹا. ابنا کا تیرا بیٹا. ابنائنا ہمارے بیٹے. ابناؤکم تمہارے بیٹے. ابناؤہم ان کے بیٹے. عبدہ اس کا بندہ. اموالہم ان کے مال. آیاتی میری آیت. ذریتی میری اولاد. صدری میرا سینہ. قومی میری قوم. اجرہ اس کا اجر. قومنا ہماری قوم. قومہ اس کی قوم. ذریتنا ہماری اولاد. رسولکم تمہارے رسول. حسابہ اس کا حساب. خطایاکم تمہارے گناہ یا تمہاری خطائیں. عذابی میرا عذاب. صدرکا تیرا سینہ. اہلیکم تمہارے گھر والے. اور آگے ہے نساءنا ہماری عورتیں. اب نیچے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. رسولہ اس کا رسول. اسمائہم ان کے نام. نعمتی میری نعمت. آیاتنا ہماری آیتیں یا ہماری نشانیاں. دیکھیں نیچے بریکٹ میں دیا ہوا ہے کہ دونوں معنی ہیں اس کے، آیتیں بھی ہیں اور نشانیاں بھی ہیں. تو آیاتنا ہماری آیات یا ہماری نشانیاں. رسولنا ہمارے رسول. ذنوبنا ہمارے گناہ. اچھا، ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ یہ جو ادھر رسول لکھا ہوا ہے نا، یہ اس کی واحد ہے، اور رسول جو ہے نا رسول کی جمع ہے. تو رسولکم تمہارے رسول. رسولنا ہمارے رسول. ٹھیک ہے، ذنوبنا ہمارے گناہ
نفسی میرا نفس، اولادہم ان کی اولاد، اجرہم ان کا اجر، نبیہم ان کے نبی، اولادہم ان کی اولاد، اموالہم ان کے مال، جزاؤہم ان کی جزا، علمہ اس کا علم، شانیہ کا تیرا دشمن، رسولہ اس کا رسول۔ اب اندر والے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ صدری میرا سینہ، قلبی میرا دل، قلبکا تیرا دل، قلوبنا ہمارے دل، قلوبکم تمہارے دل، قلبہ اس کا دل، قلوبہم ان کے دل۔ تو یہ والی سلائیڈ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے کچھ سلائیڈز رہ گئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔